باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ انفال کے الحمدللہ 3 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہے ہم نے شارٹ کوسچنس بھی کیے اور ان آیات سے ریلیٹڈ ترجمہ تشریح وہ بھی آپ کو اچھے سے سمجھائی گئی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج جو ہے ہم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 4 میں جو ہے آیات جو ہیں وہ 29 سے لے کے 37 تک ہم لفظی اور اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگوں، آمنو، ایمان والوں، ان تتقوا اللہ، ان اگر تتقو ڈرو گے، اللہ سے، یجعل بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقاناً امر فارق، ویکفر اور دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ اور اللہ، ذو الفضل عظیم بڑا بخشنے والا ہے۔ مومنوں، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑا فضل والا ہے۔ وَإِذْ اور جب یمکروا بک الذین، یمکروا کا چالے چل رہے تھے آپ کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک یہ کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ آپ کو مار دیں، او یخرجوک یا آپ کو وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ اور ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا یا اللہ تدبیر بنا رہا تھا، وَاللَّهُ اور اللہ، خیر الماکرین بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چالیں تیار کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو قتل کر دیں، نعوذ باللہ، یا آپ کو قید کر دیں، یا پھر آپ کو وطن سے نکال دیں، تو یہاں وہ چال چل رہے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چال چل رہا تھا، اور اللہ جو ہے وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ دیکھیے ان آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے مخالفین میں فیصلہ کر دے گا، دنیا میں تم کو عزت دے گا اور تمہارے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے گا، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ جو ہے وہ بڑا فضل والا ہے۔ اور آیت نمبر جو ہے وہ 30 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کفار مکہ نے دارالندوا میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا جائے۔ انہوں نے ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے اور باہر کے لوگ ان کے دام میں پھنسے رہتے ہیں، کہیں آہستہ آہستہ وہ بڑی طاقت اکٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ اس وقت مختلف رائے تھیں، کوئی کہتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں، کوئی کہتا قید کر دیں، کسی کی رائے تھی کہ آپ کو وطن سے نکال دیا جائے۔ آخر میں ابو جہل کی رائے پر فیصلہ ہوا۔ اس نے کیا فیصلہ کیا کہ تمام عرب قبائل میں سے ایک ایک نوجوان منتخب ہو اور سب مل کر تلواروں کے وار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں تاکہ بنو ہاشم سارے عرب سے لڑائی نہ کر سکیں، اور اگر دیت دینی بھی پڑی تو تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے گی۔ ادھر وہ تدبیر کر رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا ان کی تدبیر کو توڑنے کی۔ اللہ کی تدبیر ہی بہترین تدبیر ہے۔ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس منصوبے سے آگاہ کر دیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر لٹا کر مجمع کی آنکھوں سے خاک جھونکتے ہوئے جو ہے وہ نکل گئے، باہر تشریف لے گئے۔ اللہ کی تدبیر ایسی غالب آئی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا مشورہ دیا تھا وہ سب غزوہ بدر میں قتل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی چالوں کو کمزور کر دیا، حالانکہ تو وہ اپنی طرف سے بہت بڑی چال چل رہے تھے کہ ہم رات کے وقت ان پر حملہ کر دیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا جب وہ سو رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چال چلی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی ان کے بارے میں وحی کے ذریعے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، آگے آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 31۔ وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات کی، قالوا کہتے ہیں، قد سمعنا تحقیق ہم نے سن لیا، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لقلنا تو کہہ دیں، مثلا ھذا اس کے مثل یا اس جیسے، ان ھذا یہ ہے وہ،
ٹھیک ہے، ان یہ ہے الا اساطیر الاولین، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں، یہ تو صرف جو ہیں پچھلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب قالوا کہا انہوں نے، اللہم اے اللہ، ان اگر کونا ہے، کیا ہے؟ قرآن، ھذا یہ، هو الحق حق پر، من عندک آپ کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے اگر حق ہے، فَأَمْطِرْ پس برسا دے، الینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، اوِعْتِنا یا دے، بعذاب علیم دردناک عذاب۔ دیکھیے ان آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ وضاحت کر دی ہے کہ جب کفار مکہ کو ان کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ نضر بن الحارث کہا کرتا تھا کہ ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا لائیں، اس میں قصے اور کہانیاں کے سوا اور ہے کیا؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام ہونے میں شک ہے تو سب مل کر اس جیسی آیات لے آؤ، کوئی نہ کوئی صورت لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو۔ پچھلی قوموں کے احوال سن کر کہتے ہیں کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اب بدر میں دیکھ لیا کہ نافرمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی انتہائی جہالت اور عداوت کا اظہار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر واقعی دین اسلام حق ہے جس کا ہم اتنے عرصے سے مذاق اڑا رہے ہیں اور اسے جھٹلا رہے ہیں، تو پھر ہم پر بھی گزشتہ اقوام کی طرح پتھروں کی بارش کر یا اس طرح کی کسی اور عذاب میں مبتلا کر دے۔ دراصل یہ ان کی ضد کی انتہا تھی اور ایسی دعا کر کے مسلمانوں کو متاثر کرنا چاہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، یعنی اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہم اپنے لیے ایسی دعا کیوں مانگتے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ دعا ابو جہل نے مکہ سے نکلتے وقت خانہ کعبہ کے سامنے کی تھی۔ بالآخر جو دعا کی تھی اس کا ایک نمونہ غزوہ بدر میں دیکھ لیا، انہوں نے اس کا ایک نمونہ خود غزوہ بدر میں دیکھ لیا، اور ابو جہل نے اپنے 69 سرداروں کے ساتھ کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور 70 کفار قید کی ذلت میں گرفتار ہوئے۔ اس طرح اللہ نے کفار کی جڑ جو ہے وہ کاٹ کر پھینک دی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، وما، اور نہیں، کونا تھا، اللہ لیعذبہم، انہیں عذاب دیتا، وانت فیہم، اور آپ ان میں تھے، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان میں موجود تھے اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا۔ وما کونا، اور نہیں تھا اللہ ایسا، معذبہم، عذاب دیتا ان کو، وہم یستغفرون، اور وہ بخشش مانگیں، یعنی اللہ نہ تو ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہو ان کو عذاب دیتا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس میں بخشش طلب کرنے والے لوگ بھی اس میں موجود تھے تو ان کو عذاب دیتا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 34، وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے، اللہ جان لو کہ، ٹھیک ہے، ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ انہیں عذاب نہ دے؟ ایسی کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ یعذبہم، ان کو عذاب نہ دے اللہ، یعنی ان میں کیا ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ عذاب نہ دیں؟ وہ اتنے گناہ گار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو عذاب نہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اور وہ لوگ موجود تھے جو اللہ سے بخشش مانگتے تھے۔ وہم، اور وہ، یصدون، روکتے ہیں، عن المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ وما کونوا اولیاءہ، اور اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، یعنی اس کے جو ہیں وہ نگہبان بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو ان سب کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہ ملتا، عذاب نہ ملنے کی وجہ بھی بتا دی، کیوں نہیں دیا جا رہا، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ان، اگر، اولیاءہ، اس کے متولی، تو صرف الا المتقون، متقین لوگ ہیں، ولکن، اور لیکن، اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی کافی لوگ کا جو ہے وہ ایسا بالکل بھی امان نہ تھے کہ ان کو سزا نہ دی جاتی۔ ان کو سزا نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور وہ لوگ موجود تھے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔
آگے دیکھیے گا آیت نمبر 35، وما کونا اور نہیں ہے صلاتہم ان کی نماز عند البیتی خانہ کعبہ میں الا مگر مقعن سیٹیاں و تسدیتاً اور تالیاں بجانے کے سوا ان کی اور کوئی نماز نہیں تھی خانہ کعبہ میں۔ فذوقوا پس چکو، فذوقوا العذاب پس چکو عذاب، بما کنتم تکفرون اس کے سبب جو تم کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، اس کے سبب اب تم اس کا عذاب چکھو۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کی عبادت کا طریقہ بیان ہوا ہے، یعنی مشرکین جو حقیقی نمازیوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، خود ان کی نماز کیا ہے، برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مسجد حرام میں اللہ کے ذکر کے بجائے سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، جیسے آج بھی بہت سے لوگ گھٹیا اور ناقوس بجانے کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں، گھنٹیاں بجاتے ہیں وہ لوگ، ناقوس بجاتے ہیں، اس کو بڑی عبادت سمجھتے ہیں، نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں، ان بے معنی اور لغو بات کو عبادت بنا رکھا ہے۔ پس جنگ بدر کے موقع پر ان کی شکست ان کے لیے دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے دردناک جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے نیکسٹ آیت، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں، کیوں خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، لیصدوا تاکہ وہ روکیں اس کے ذریعے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا پس نہ فائدہ دے گا ان کا یہ ان کو خرچ کرنا، ثم تکون پھر ہوگا علیہم اس پر، حسرتاً حسرت افسوس، ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین اور وہ لوگ کفروا جو کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف، یوشرون جمع کیے جائیں گے یا ہانکے جائیں گے۔ اب دیکھیں کافی لوگ جو ہیں وہ اگر اللہ کے راستے میں کچھ، اللہ کے راستے میں تو نہیں ویسے اگر وہ اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف ان کا کیا ہوتا ہے مقصد کہ وہ اس کے ذریعے جو ہیں وہ مسلمانوں کو روک دیں، جیسے کہ غزوہ بدر میں خرچ کیا اور ناکامی ہوئی، غزوہ بدر میں بھی تو انہوں نے اتنا خرچ کیا، جو وہ ہے انہوں نے اسلحہ خریدا، اتنے زیادہ تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور گھوڑے وغیرہ ہر چیز انہوں نے مال خرچ کیا، کس وجہ سے خرچ کیا، صرف اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے، تو ان کا جو ہے یہ خرچ کرنا ان کو بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 37، لیمیز اللہ الخبیث تاکہ الگ کر دے اللہ خبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے، وَيَجْعَلَ اور بنا دے خبیثہ ناپاک کو، بعضہ اس کا بعض، علی بعضٍ بعض پر، یعنی ایک دوسرے پر ڈھیر بنا دے، فَيَرْكُمُهُ پھر ڈال دے جميعاً سب کے سب کو، وَيَجْعَلَهُ فِي جہنم اور ان کو دوزخ میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے، اولئک ھم الخاسرون یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حکمت اور منشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ حق و باطل کی لڑائی میں اللہ نے ناپاک اور بدنیت لوگوں سے پاک لوگوں کو جدا کر دیا تاکہ برے لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا نہ دی جائے، ان سب کو اکٹھا کر کے آخر میں جہنم میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ نیک لوگوں کی مخالفت کر کے انہوں نے سراسر نقصان اٹھایا ہے، دنیا میں بھی ان کی رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی اس طرح وہ ذلیل و خوار ہوں گے جس طرح جنگ میں ہوئے، کثیر تعداد کے باوجود بھی وہ ہارے گئے۔ ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈنٹ، آیات کا ترجمہ جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، ہم نے آیت جو ہے وہ 29 سے لے کے جو ہے ہم نے 37 تک آیات کا جو ہے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کیا اور آپ کو تشریح بھی بتائے گی۔ اب ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہے وہ الفاظ میں انہیں آپ کو ٹیلی کروا دیتی ہوں، آپ نے یہ بھی اس کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ یثبتو وہ قید کر دیں، اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں، ٹھیک ہے، مقعن سیٹیاں، تسدیتاً تالیاں، فیرکمہ وہ جمع کرے اس سے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آپ لوگ کو جو ہے رکوع نمبر 4 مکمل پڑھا دیا گیا ہے، آپ نے ان آیات کا اچھے سے بامحاورہ اور لفظی ترجمہ اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ الفاظ معنی ہیں آپ نے یہ بھی اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آیات سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچنس اور اس کے MCQs پڑھیں گے، تب تک کے لیے اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔